پاکستان میں بڑی تعداد میں قابل نوجوان اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کے مالی حالات انہیں مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے نوجوانوں کو سہارا دینے کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ادارہ ہے نیشنل انڈاؤمنٹ اسکالرشپ، جس کو ہم عام طور پر نیسٹ بھی کہتے ہیں، NEST، اور یہ ادارہ قابلیت رکھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو مختلف شعبوں میں اسکالرشپ دیتا ہے تاکہ وہ یونیورسٹی کی سطح تک اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور نیسٹ کے جو CEO ہیں وسیم اجمل چودھری صاحب، پیشہ مطلب جو تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وہ وفاقی سیکرٹری ہیں اور اپنی سرکاری حیثیت میں بھی تعلیمی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نیسٹ کے ذریعے بھی ٹیلنٹڈ جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو اسکالرشپ دینے کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے طلبہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس ادارے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ سر انٹرویو لیں آپ کا یا اسکالرشپ کی اپلیکیشن دیں؟ دونوں ہو سکتی ہیں۔ اسکالرشپ کی اپلیکیشنز تو ہم ایڈورٹائز کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے مخصوص ڈسپلنز ہیں، چونکہ ایسے آپ نے کہا ابھی کہ بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے کچھ نیش ایریاز پہ کیے ہیں جہاں دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کہ یہ نیسٹ بیسیکلی کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ تو یہ نیشنل ایجوکیشن نیشنل انڈاؤمنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جو قابل نوجوان ہیں، تو بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے کہ چونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں تھوڑا جو قابل ہوں لیکن ان کا ریسورسز نہیں ہے، تو ایک ایکوٹی جو ہے اس میں ہونا کہ سب کے لیے برابر موقع ہوں، وہ بڑی ضروری ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے ریسورسز پرووائڈ کرے ان بچوں کو۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ 2017 میں ویسے شروع ہوا تھا، بٹ زیادہ ایکٹیولی پھر یہ 2020 میں شروع ہوا ہے۔ ایک انڈاؤمنٹ قائم کی گئی جو 5 بلین روپیز کی انڈاؤمنٹ ہے، جو اب بڑھ کے 6 بلین ہو گئی ہے، اور پچھلے سال گورنمنٹ نے اس میں 5 بلین کا اور اضافہ کر دیا ہے، تو یعنی ہو گئی 11 بلین۔ یہ جو ہے وہ ابھی 11 بلین تک چلی جائے گی، اس وقت 6 بلین پہ ہے، تو 5 اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب اس انڈاؤمنٹ سے پھر ایک سسٹینڈ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ ابھی ہم کوئی رفلی 500-600 ملین کے ہر سال دیتے ہیں، تو یہ بڑھ کے پھر 700-800 تک چلے جائے۔ تو وہ جو 6 بلین کی انڈاؤمنٹ جو قائم کی ہے اس سے جو سارا اماؤنٹ نکلتا ہے وہ 500-600 ملین ہوتا ہے، وہ دے رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارا جو اس وقت نیش ایریا سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نرسنگ ہے۔ اچھا، اور یہ پرٹیکولرلی آپ دیکھیں کہ گرلز ایجوکیشن پہ چونکہ یہ فوکس ہے، ویسے بھی اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بھی، ہیلتھ سیکٹر میں اور ابراڈ۔ بالکل، اور اس میں ہم نرسز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ بہترین یونیورسٹیز جو ایون پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں، بکائی ہے، آغا خان ہے، تو وہاں جس کا داخلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے جو کہ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو وہاں کی جو کمیٹی ہے جو یونیورسٹی کی اپنی، وہ اگر اس میں میرٹ بنا لیتے ہیں تو ہم ان کو فلی فنڈ کرتے ہیں۔ یہ اسکالرشپ کوئی چھوٹی نوعیت کے نہیں ہے، یہ 1.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک بھی جو ہے وہ ہم یہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہم فلی فنڈ کرتے ہیں اور ان کے لیونگ ایکسپینسز بھی بیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہم ایون صرف یونیورسٹی نہیں، ہم اس میں نرسنگ میں MPhil اور PhD بھی آفر کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ عام طور پہ معلومات جو ہیں لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس والے سے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ ہمارا میسج سب تک پہنچائیں۔ تو ایک تو یہ نرسنگ کی، نرسنگ کا ایک ڈومین۔ دوسرا جو ڈومین ہے اگین وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم سائنس، فزکس، کیمسٹری میں تو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹس بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آرٹس اینڈ کلچر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو بڑا اگنور کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر بڑا کریٹو ٹیلنٹ ہوتا ہے، اینڈ نیشنل کالج آف آرٹس ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تمہیں اب آرٹ کی ڈگری لینے کے لیے اتنا پیسہ لگانا ہے۔ میوزک میں کوئی جسی کی دلچسپی ہے لیکن ماں باپ تو کہیں گے نہیں آپ نے صرف ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تو اگر کوئی اس میں نیچ رکھتا ہے، ٹیلنٹ ہے اس میں، تو NCA میں داخلہ ہو جائے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن ہے کراچی میں جو آرٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہم ان کو بھی ماسٹرز، MPhil، PhD جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اپیرنٹلی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ہلکی سستی قسم کی ڈگریز ہیں، حالانکہ اس کے سپلائز بڑے مہنگے ہیں، کینوس، پینٹ برشز اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑا ایکسپینس آتا ہے، اس پر زیادہ لگتا ہے اور آپ کو زیادہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم آپ کا بڑا لگتا ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں جو ہے وہ چونکہ باقی ادارے کام نہیں کر رہے، تو فی الحال ہمارا اس پہ فوکس ہے۔ بٹ اس سال جو ہم 5 بلین کا جو مزید انڈاؤمنٹ پچھلی گورنمنٹ میں اناؤنس ہوا تھا، تو
تو اس میں اگین ہائر ایجوکیشن کے کانٹیکس میں جو امپورٹنٹ ڈسپلنز ہیں اگین ہمارا فوکس STEM پہ ہوگا کہ سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ وغیرہ کے بچے جو ہیں, اور اس میں پھر جو غریب بچے ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس میں فار ایگزامپل GB سے بچے آتے ہیں یا ساؤتھ پنجاب سے آتے ہیں, بلوچستان سے بچے ہیں, تو ان سب کے لیے اس کی ایکسیس. یہ کون سی منیمم کون سی ڈگری, مطلب اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے ڈگری نہیں, ہم کہتے ہیں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں, جو یونیورسٹی لیول پہ, اسکول کالج لیول پہ نہیں, اسکول کالج پہ نہیں, آفٹر کالج جو ہے وہ آپ جاتے ہیں یا تو نرسنگ میں لے لیں, آرٹس میں لے لیں, داخلہ آپ کا میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب اشتہار دے دیتے ہیں, بچے جو ہے وہ اپنے اپنے ادارے میں ہی اپلائی کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اور ہماری چونکہ ایک ایکس نمبر آف کوٹا ہر ادارے کو دیا ہوتا ہے, جنرلی اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں اگر نان نیڈی بچے ہوں, تو وہ اس کا اپنا وہاں کی ہی ٹیچرز اور ہماری نمائندے بھی وہاں جاتے ہیں بورڈ کے اندر سلیکشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو, لیکن پرائمریلی وہیں پہ جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے یا کالج ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. اور یہ ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں اسکالرشپس؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا جو اس وقت اوور آل ہے یہ 600 ملین تک ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس. جی یہ اب رفلی ابھی اس وقت تو میرا خیال ہے کہ 5000 تک چلے گئے ہیں, کیونکہ ہر سال پھر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایک دفعہ تو نہیں ہم دیتے, پھر انہوں نے سیکنڈ ایئر میں چلے جانا ہے, پھر مزید بچے فرسٹ ایئر میں آ جانے ہیں, تو اس طرح یہ ہر سال پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا, ہاؤ ڈو یو انشور کہ یہ جو بچے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, خاص طور پر خواتین, کیونکہ ہم میڈیکل سائنس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک سروے دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ جاب نہیں کرتی مختلف وجوہات کی بنا پر. 34-35% خواتین ایسا تھا. تو ہاؤ ڈو یو انشور کہ جو اسپینڈ کیا گیا ہے, تو پہلا تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اسکالرشپ لینے کے بعد پڑھنا چھوڑ نہ دیں. صحیح ہے. تو ایک تو ڈیورنگ دی اسکالرشپ بھی ان کو ایک سرٹن لیول آف پرسنٹیج جو ہے ان کی مانیٹرنگ ایجوکیشن میں, اگر وہ 60% سے بلو کریں گے تو دے وڈ بی ان کا اسکالرشپ روک دیا جائے گا. سو دے ہیو ٹو کنٹینیوسلی میک ہارڈ ایفرٹ. یہ نہیں کہ اسکالرشپ لینے کے بعد وہ ایوریج آ جائیں. از دا 75% اٹینڈنس بھی سو ضروری ہے تاکہ وہ کنٹینیو کریں. اور اسی طرح پھر جیسے آپ نے بات کی کہ اسکالرشپ ہولڈر سے پھر ہم بانڈ لکھواتے ہیں. آپ نے اسکالرشپ لیا ہے, آپ نے گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ یہ پڑھا ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ اتنے سال تک لازمی اپنا ریٹرن جو ہے وہ دینا ہے سوسائٹی کو. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں آپ کے پاس, وہ اس کا پروسیس کیا ہے کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو؟ دیکھیے اپلائی ہم ایک بڑا اخبار میں ایڈورٹائز کر دیتے ہیں ہر سیزن, جیسے ہی اکیڈیمک سیشن شروع ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹیاں ہمارے پینل پہ ہیں, چونکہ تو وہ آپ اگر ان میں داخلہ لیں اور وہیں پہ آپ اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. اور کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کرائٹیریا یہی ہے کہ ایک تو آبویسلی انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ لوکل کرائٹیریا ہے کہ آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے اور آپ کا جو ہے وہ یہ ریکارڈ. وہ کیا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کتنی انکم ہو؟ پرائمریلی چونکہ یہ ٹیلنٹ ہے نا, داخلہ تو ٹیلنٹ بیس پہ ہوتا ہے, اور نیڈ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کی دیکھی جاتی ہے کہ فائنینشیل انکم کیا ہے, تو اس حوالے سے اس کو کر دیتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ نہیں ہے, کیس ٹو کیس. دیکھیں نا بلوچستان میں کچھ اور ہوگی, بالکل لاہور کے NCA کے لیے کچھ اور ہوگی, بالکل صحیح, اور جو ہے وہ KP میں کچھ اور ہوگی جو ہے. اور یہ صرف پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے آپ لوگ؟ فی الحال پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے ہے, لیکن ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بچے اگر جو ہے آگے جو 5 بلین کا ہے کہ اگر کسی کا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی لون جو ہے وہ دیا جا سکے کہ وہ پڑھنے کی سہولتوں سے ملے اور وہ بعد میں آ کے اس کو ریٹرن. بالکل ویری امپورٹنٹ. پاکستان کو ان لونز کی اور گرانٹس کی طرف بھی جانا چاہیے جو بچوں کو باہر کے ممالک میں ملتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ آپ فیڈرل سیکرٹری ہیں منسٹری آف ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے, اس کے علاوہ کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو آپ کی منسٹری میں ہو رہے ہیں؟ اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ اسپیسیفکلی ایک ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایک بہت بڑا نمبر. ہم یونیورسٹی ایجوکیشن پہ تو کر رہے ہیں فوکس, لیکن وہ بھی ایک طبقہ ہے جو کہ بیسک تعلیم سے محروم ہے. اس کو اگر کسی طرح سے اسکولز میں یا اس طرح کی کوئی انڈاؤمنٹ ان کے لیے بھی. دیکھیے انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت دنیا میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حساب سے بہت یعنی باٹم پہ ہے, کہ یعنی 2 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں جو کہ اسکول گوئنگ ایج کے ہونے چاہیے, اور یہ ہم دنیا میں باٹم پہ ہیں. تو اس کی بڑی وجہ تو آبویسلی یہ ہے کہ اتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, اسکول ہی اتنے کم ہیں, جس حساب سے پاپولیشن گرو ہو رہی ہے تو ایجوکیشن کی فیسلٹیز اس حساب سے گرو نہیں. اسکولز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آج میں خبر دیکھ رہا تھا 3500 اسکول بلوچستان کے, وہاں پر ایک ٹیچر ہے.
جی میں آگے عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول ہی نہیں ہے، اگر اسکول ہے تو پھر وہاں فیسلٹیز نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. سو دیر آر ویریس ریزنز جس کی وجہ سے پھر بچے ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن ان کو ہیلپ نہیں کرتی زندگی میں کچھ کام کرنے میں، ریلیونس کم ہو گیا. تو یہ سارے ایشوز آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے ریلیٹڈ ہیں. اسلام آباد میں ہم نے ریسنٹلی ایک کیمپین شروع کیا ہے اور ہم نے کہا کہ ایٹ لیسٹ آئی سی ٹی کیپٹل کو 0 آؤٹ آف اسکول کر دیا جائے. تو ہم نے ریسنٹلی اس سیشن میں 72,000 بچے جو ہے وہ انرول کیے ہیں اور ان کا ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے کہ ان کی لوکیشن، جیو ٹیگنگ، کہاں سے اٹھایا ہے، کدھر گئے، ان کو ٹریک کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے ان کی جرنی، یہ نہ ہو کہ بعد میں ڈراپ ہو جائے. تو ان کو فری کتابیں، یونیفارم اور یہ ٹیچرز یہ سارا انشور کر رہے ہیں. تو اس کا ریٹیننگ ریٹ ہوتا ہے اچھا؟ اب ریٹیننگ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے بچے جو ہیں اس وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ ان کو کام کروانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم فلیکسیبل یعنی شام کی وقت کلاسز کریں تاکہ اگر دن میں وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، آلدو ایک سرٹن ایج سے زیادہ نیچے تو کام نہیں لے سکتے، بٹ یہ پاورٹی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہم نان فارمل سکولز ہوتے ہیں ہمارے. تو ہم نے ریسنٹلی مور دین 300 سکولز جو ہے جو نان فارمل ایجوکیشن میں ایک ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہوتا ہے جو جائکا کی مدد سے بنایا ہے تاکہ بچوں کو پھر بیسک نیومریسی لٹریسی کے بعد وہ گریجولی اس مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں. تو اب جو آپ نے نمبر بتایا 72,000 اسلام آباد کا، وہ بچے واپس سکولز میں چلے گئے ہیں؟ واپس سکول میں انرولڈ ہیں اس وقت، ان کا تمام ڈیٹا جا رہے ہیں بالکل اس سال وہ. اور ابھی اچھا ہمارے پاس ڈیٹا تھا کہ شاید اپروکسیمیٹلی 52,000 ہوں گے، لیکن ہم 72 کر چکے ہیں اور ابھی بھی، اور ہمارا خیال ہے کہ 7-8 ہزار بچے اور بھی ہیں. یہ کب تک پورا کرنا ہے ٹارگٹ؟ یہ ہم کر رہے ہیں بس اسی سال، یعنی سیشن جو اس کو شروع ہو گیا ہم اس کو مزید فوکس. یہ خبر تھی سر، یہ خبر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ صوبوں کے لیے بھی چونکہ وہاں بڑی تعداد ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے 25 بلین روپیز کا ایک فنڈ اس سال پی ایس ڈی پی میں اناؤنس کیا ہے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے کہ پارٹنرشپ بیسس پہ، خاص کر ان ڈسٹرکٹس میں جہاں زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ایک سرٹن پرفارمنس انڈیکیٹرز کے اوپر ہم ان کو گرانٹس دیں گے کہ آپ بھی اسی طرح کا وہاں بنائیں تو ان کو لے کے. ہاں وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ 3,500 اسکولوں میں ایک ٹیچر ہونے کا انکشاف ہوا ہے، وہ بیسیکلی 3,500 نہیں ہے، اصل فگر ہے 6,700 اسکول بلوچستان کے، اس میں ایک استاد ہے. جی اب یہ تو آپ پنجاب میں بھی تعداد دیکھیں، ہمیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے، لاکھوں اسکولوں کے اندر ٹیچرز نہیں ہوتے. تو یہ تو ایشوز ہیں، اور کیونکہ گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ہے ایجوکیشن پہ انفارچونیٹلی 1.7% ہے جی ڈی پی کی، جبکہ دنیا بھر میں ایٹ لیسٹ جو ہے 5 سے 6% جی ڈی پی کا خرچ کیا جاتا ہے. ایک طرف ہماری پاپولیشن گروتھ اتنی زیادہ ہے، ہم ایز اے منسٹری ہم کنونسنگ کیس نہیں، ویسے تو کنونسنگ کیس کی ضرورت نہیں ہے، اعداد و شمار خود بولتے ہیں، لیکن جب کیس ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ جب تک اپنی جو ووٹرز جو ہیں جنہوں نے الیکٹ کرنا ہے نئے نمائندوں کو، ان کو کہیں کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو کہیں کہ جی آپ ایجوکیشن پہ کیا کریں گے، ایجوکیشن کے لیے کتنا ووٹ بڑھائیں گے. دیکھیں ہم پیسہ مانگیں گے وہ تو کہیں گے کہ یہ تو بیوروکریٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا اپنے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں. لیکن اگر ووٹرز جو ہیں جنہوں نے نئی حکومت آگے الیکشنز آنے والے ہیں، یہ اویئرنیس ان کے اندر آ جائے کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے لیکن ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اس علاقے میں ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے اور ہمارے لیے ایجوکیشن کے لیے کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے. تو وہ پھر خود بخود ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم، غلام محمد صاحب کراچی سے. وعلیکم السلام سر، خیریت ہے سر؟ جی بالکل ٹھیک، فرمائیے. سر یہ میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں یہ چل رہا تھا اسکالرشپ کے بارے میں. جی تو میرا بچہ ماشاءاللہ سے بچپن سے اس کو میں نے پرائیویٹ پڑھوایا یا یہ وہ ادھر ادھر، تو جتنی میری حیثیت تھی، میں ایک گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا تھا، گارڈ کی ڈیوٹی بھی مجھے نکال دیا گیا. اچھا. تو ابھی وہ ہے کہ میرا بچے نے ابھی ایم کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے، تو فرسٹ ایئر میں بھی اس کے نمبر اچھے تھے، 88% تھی. ابھی انٹر میں بھی ریزلٹ آئے گا تو اس کے اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ. اب میری اتنی حیثیت نہیں ہے بچے کو پڑھانے کی، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، اس کے اقدامات میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میری کچھ ہے کالج میں بچے نے ایڈمیشن لینا ہوگا. جی جیسے ہی ایڈمیشن ہوگا تو یہ اپنے کالج کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دے دیں گے فائنینشیل اسسٹنس کی. تو ہمارے چونکہ شعبے جو ہیں اس وقت بنیادی طور پہ نرسنگ اور آرٹس کے ہیں، یہ اگر میڈیکل یا انجینئرنگ میں جائیں گے تو اس کے لیے سیپریٹ سٹریمز ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ان شعبوں میں
کیونکہ نرسنگ میں آپ کو پتا ہے میل نرسز کی بھی بڑی ضرورت ہے. بالکل اس شعبے میں جائیں گے تو ہم بالکل دیں گے ان کو. لیکن وہ نرسنگ کی ایجوکیشن کالج لیول سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل, نرسنگ کے اپنے انسٹیٹیوٹ ہیں یونیورسٹیز میں, بقائے یونیورسٹی ہے, آغا خان یونیورسٹی, اور یہ بڑے مہنگے ہیں, عام طور پہ غریب بچے وہاں. تو مطلب رابطہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ ادارہ جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے وہیں سے آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو پاتا ہے؟ جی وہیں, کیونکہ ہمارے پارٹنر انسٹیٹیوٹس ہیں بیسیکلی, اور ان کے ذریعے ہی ہم یہ اسکالرشپس دیتے ہیں. صحیح. تاکہ ہم ظاہر اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں لوگوں کو خود نہیں ہم اسکروٹنائز کرتے. بالکل. ہاں, ہم اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. صحیح. اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کمیٹیز میرٹ پہ کام کر رہی ہیں. فائنلی کوئی ویب سائٹ یا کوئی ایسا رابطہ؟ جی نیشنل ایجوکیشن اسکالرشپ ٹرسٹ فنڈ کی اپنی جو ہے نیسٹ, صرف گوگل کریں, NEST گوگل کریں ناظرین, اور نیسٹ پر جائیں, اور آپ کو جتنی بھی امپورٹنٹ جتنی بھی آپ کی انفارمیشن ہے وہ ساری آپ کو اس ویب سائٹ پر ملے گی. scholarships.nest.org.pk. منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی بھی اپنی ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی یہ ساری معلومات جو ہے وہ موجود ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. اور 2 زبردست خبریں آپ نے دی ہیں, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. شو میں کوئی اچھی خبر سنانی چاہیے نا, سنانی چاہیے سر, ہم تو کوشش کرتے ہیں شام والوں کو آپ یہ کہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.